اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ صوفیاء نے، ہم نے شروع سے ہی سنا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی کتب اٹھا کر آ کے دیکھیں تو یہاں پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں صوفیاء کی کافی خدمات ہیں. میں نہیں کہتا وہ معصوم تھے، غلطیاں واقعتاً ہوئی ہیں اور زیادہ تر جو غلطیاں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، انہوں کے معاملے میں ہوئی ہیں. تو صوفیاء کی کم سے کم اس معاملے میں تو آپ تعریف کر دیا کریں. جی بالکل تعریف کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے. ہم نے کسی ویڈیو کے اندر صوفیاء کی اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صوفیاء نے اسلام جو یہاں پر پہنچایا وہ پیور اسلام نہیں تھا جو قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوا. اور ہم اپنے دعوے کی دلیل میں صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات ہیں ان کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں. رہے گی کنٹریبیوشن تو ہم صوفیاء سے ہی پوچھیں گے کہ ایران کے اندر 8 سے آلموسٹ 700 سال پہلے جن شیعہ حکمرانوں نے، شیعہ علماء نے وہاں پر شیعت پھیلائی، کیا ان بزرگان دین کی خدمات کو سنی صوفیاء ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم ان کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بس ہم بھی صوفیاء کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے عقیدوں سے اختلاف رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اور خود بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ایسی ہے کہ جو یہ لوگ اپنے مخالفین کے لیے پیش کرتے ہیں. مثلا آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے کے اندر کلمہ پڑھایا ہے جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلوی، دیوبندی علماء اور صوفیاء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے کہ جس نے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ کے تو پرانے بزرگ تھے، اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ تو ویڈیو بھی موجود ہے. تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ذاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اس کا کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کوٹ کر دیں گے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. وہ ایک جنگ کے دوران ایک مسلمانوں کی طرف سے شخص لڑ رہا تھا جو قانوناً صحابی تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وسوسہ ہے کہ اس نے تو اتنے کافر قتل کیے ہیں اور اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہے؟ تو ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے ایک تلوار زمین میں گاڑ کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اٹھو اور اناؤنسمنٹ کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. فاسق چھوڑ دیں، کافروں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، آپ گھر بیٹھ کے سعودی عرب کی نماز دیکھ رہے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، روزہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اجمیر شریف والے بزرگوں نے نہیں دی، بغداد شریف والوں نے نہیں دی، بریلی شریف والوں نے نہیں دی، دیوبند شریف نے نہیں دی، بلکہ یہ گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ کافروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر ہے. تو یہ گوروں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایون جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ان مشینوں کے اوپر بنے ہیں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فاسق کیا کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کے عقیدے صحیح نہیں ہو جائیں گے. جس طرح کے صوفیاء کے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذاکر نائک کے عقیدے صحیح ہیں، وہ نہیں مانتے نا. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی صوفیاء کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی غلطیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کریں گے، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں، کیونکہ میں دیوبند مکاتب فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال، تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی
اشرف تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، دجال ہے، گستاخ رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو حسام الحرمین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے۔ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا۔ کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف تھانوی کی گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے، کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے۔ میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو گے ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں، تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں، چشتی رسول اللہ، یا سبحانی ما اعظم شأنی، یا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں، آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بایزید بستامی، آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں۔ اتحاد امت تو ہوگا، امت کس کی ہے؟ بایزید کی، اشرف تھانوی کی، یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، اتحاد امت دیوبندیہ، اتحاد امت نقشبندیہ، اتحاد امت بریلویہ، اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں، اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں۔ میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے، اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے، اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے، ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں، ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا، اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرف تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا، باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں، ہاں کہتے ہیں نا، تو تھوڑے بابے نہیں فارغ، کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ہم نے ان سے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو، حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی، یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا، اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو امام مہدی تو بڑا سمجھتا ہے، اندازہ کرو مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا۔ اندازہ کرو انہاں دا لیول، تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو، اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا۔ یار اندازہ کرو جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ عمل کریں گے، اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے، اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے،
آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہمیں عبارتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا سر، اگر میں یہ کہتا ہوں دعا میں کہ اے اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکوں، میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اگر یہ نسبت پیش کر کے میں اللہ سے حاجت پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے مسئلہ استعانت کے احرام ہوا یا کیسے شرک ہوا؟ نہیں، استعانت اور شرک نہیں ہے یہ، اس کو تو ہم کوئی شرک نہیں کہتے. استعانت تو یہ نہیں، وسیلہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اردو زبان ہم سب کو آتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد، جی وہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکار رہا ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے، جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں، میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا، اس تیری صفت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں. تو آپ کریں. تو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے. تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے. لیکن ان ہستیوں کو آپ نہ پکاریں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. ظاہری مدد تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضور نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا تھا. بھائی مولا علی زندہ تھے تو انہی کو پکارنا تھا. ہونا تو چاہیے تھا حضور امیر حمزہ کو قبر سے نکالتے، زندہ کر کے تو ساتھ لے کے آتے خیبر کے موقع پہ، پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں. کیونکہ آرمی چیف تو امیر حمزہ تھے، حضرت علی تو بعد میں آیا نا مین سٹریم کے اندر. پہلے بھی ٹاپ میں تو تھے لیکن مین ٹاپ کے اوپر امیر حمزہ تھے. آرمی چیف تو وہ تھے نا بدر میں بھی احد میں بھی. تو حضور ان کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا. تو مولا علی آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسائل کا حل انہی سے جا کے دعائیں کروائیں گے. اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے 1010، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں مانگ رہے؟ حضور کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروائی. تو نیک بندوں سے آپ دعائیں کروائیں، ان نیک بندوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، ان نیک بندوں سے نہیں. ہم ان کو نیک نہیں مانتے. تو وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. آپ نیک مال کا وسیلہ پیش کریں، آپ اللہ کی اسماء کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کی جو اپنے پیغمبروں سے محبت ہے، اہل البیت سے محبت ہے، اس کا وسیلہ پیش کریں. یہ وہ سارے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہیں. لیکن ونس آپ کسی بابے کو ڈائریکٹ پکاریں گے اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں جو اس کو پکار رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں بابے کو میری خبر کر دے، وہ قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا اور تو دعا قبول. یار اتنی لمبی ایکویشن کہیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے. قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، کوئی ایک دعا بتائیں. اس کے الٹ ملتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو مجھے بتائیں اللہ کا تعارف جو ہے بابا کروائے گا یا اللہ کا نبی کروائے گا؟ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو کہا گیا کہ فرماؤ کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وہاں تو کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ڈالا بیچ میں. وسیلہ واسطے اس طرح کے جو میں نے جس طریقے سے بتایا یہ جواز کی حد تک ہے، باقی اللہ اور بندے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں ادعونی استجب لکم. البتہ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے حمد اور دروشی پڑھنا ہے، وہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ ایک سلیقہ ہے دعا کا. نماز میں بھی ہم تشہد میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک سلیقہ ہے دعا کرنے کا، لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے. ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے. تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو. مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا، تو منو دسو جنہاں نے اہل البیت نو وچ پایا ہوا ہے، نبیوں نو وچ پایا ہوا ہے، اے مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے کہ منو نہ وچ پائی میں تے مر جانا ہی. او زندگی او دے کول منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا، ویسے نہیں سنے گا. انہیں کا کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے. یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے.